بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پروگرام استخارہ کے ساتھ محمود احمد چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی، استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے ربط کا ذریعہ بھی۔ استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کے روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ اور یہی نہیں جناب، اس پروگرام کی دوسری سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پروگرام لائیو ہوتا ہے اور اس میں ہفتہ کے 6 دن آپ لائیو کال کر سکتے ہیں۔ نمبرز آپ کی سکرین پر موجود ہوتے ہیں، اپنے مسائل بیان کر سکتے ہیں، اپنے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور ان کے متعلق رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں، وظائف جان سکتے ہیں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو مجرب اعمال بھی بتائے جاتے ہیں جو کہ صوفیہ اکرام، بزرگان دین، اولیاء الزام کی حیات طیبہ سے کشید کیے ہوئے ہوتے ہیں، یا پھر قرآنی آیات کی خاص یا قرآنی آیات سے ماخوذ ایسے وظائف آپ کو تعلیم کیے جاتے ہیں جو آپ کے مسائل کا حل بن سکتے ہیں۔ اسماء الحسنی سے بھی آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ جامع انداز میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایڈریس آپ کی سکرین پر موجود ہوتا ہے، اس ایڈریس پر آپ خط لکھ سکتے ہیں، اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں اور اپنے مسئلے کا جامع انداز میں اگر آپ جواب چاہتے ہیں تو آپ کو ساتھ میں جوابی لفافہ بھی بھیجنا پڑے گا تاکہ آپ کے بھیجے ہوئے جوابی لفافہ میں آپ کے مسئلے کا حل تحریر فرما کر آپ ہی کو ارسال کیا جا سکے۔ تو آج کے اس پروگرام کے معزز مہمان جن کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں، بہت ہی روحانی شخصیت ہیں، اللہ نے علم و عرفان سے نوازا ہے۔ میری مراد پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کیسے ہیں؟ جی شکر الحمدللہ، آپ سنائیں؟ الحمدللہ۔ اور آج عاشورہ کا دن ہے، ایسا دن کہ جو کائنات کی تخلیق ہونے سے پہلے بھی اللہ کی بارگاہ میں معزز تھا اور امام عالی مقام کی اس قربانی نے اس دن کو اور معزز کر دیا۔ 10ویں محرم کا عاشورہ کا دن اتنا معزز ہے کہ اس دن میں اللہ خالق کائنات نے لوح کو تخلیق فرمایا، قلم کو بھی عاشورہ کے دن میں تخلیق فرمایا اور پھر اللہ خالق کائنات نے 2000 انبیاء اکرام کو نبوت 10ویں محرم کے دن عاشورہ والے دن عطا فرمائی۔ 2000 انبیاء اکرام کی دعا کو اسی دن قبول فرمایا اور مفسرین لکھتے ہیں کہ 2000 انبیاء اکرام اسی عاشورہ کے دن 10ویں محرم کے دن کائنات میں تشریف لے کر آئے۔ یہ دن ایسا ہے کہ جس دن کے اندر اللہ خالق کائنات نے جناب آدم نبی علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور اسی دن آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ یہی وہ دن ہے جس دن جناب نوح نبی علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے اوپر رکی اور یہی وہ دن ہے جس میں جناب یونس نبی علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ یہی وہ دن ہے کہ جب جناب ایوب نبی علیہ السلام کو اللہ نے شفا عطا فرمائی اور جناب یعقوب نبی علیہ السلام کو اپنے بیٹے جناب یوسف نبی علیہ السلام سے ملنے کا موقع عطا فرمایا۔ یہی وہ دن ہے جس دن کے اندر اللہ خالق کائنات قیامت کا جو ہے وہ دن بپا کرے گا۔ یہی وہ دن ہے کہ جس دن کے اندر اللہ خالق کائنات نے بہت بڑے بڑے معجزے رونما فرمائے اور سب سے بڑھ کے یہی وہ دن ہے کہ جس دن جگر گوشائے بطول نواسہ رسول امام حسین امام علی مقام آپ نے کائنات کو ایک درس دیا کہ وہ درس جو تا عبدالآباد یاد رکھا جائے گا کہ باطل کے مقابلے میں کیسے کھڑا ہوا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب امام علی مقام نے ہمیں یہ درس دے کر شہادت پیش کر کے سب کچھ قربان کر کے اسلام کے اس درخت کو اپنے خون سے سینچا، اسلام کی بنیاد میں اپنا خون دے کر اسلام کو مزید ممتاز کر دیا۔ بلکہ میں یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ صف باندھ کے کھڑی ہیں جہاں کی صداقتیں، صف باندھ کے کھڑی ہیں جہاں کی صداقتیں، تاریخ لکھ رہا ہے نواسہ رسول کا۔ ایسی تاریخ لکھی کہ کائنات میں جس کی مثال نہ پہلے ملتی تھی نہ آج ملتی ہے، وہ قربانی دی کہ جس قربانی کی مثال نہ پہلے ملتی تھی نہ کبھی آئندہ
مل سکے گی، کیونکہ حسین وہ ہے کہ جس نے کائنات کو حسین ہونے کا مطلب سمجھا دیا۔ تو چلتے ہیں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب اور ان سے یوم عاشوراء اور امام علی مقام کی شہادت اور قربانی کا مقصد اور اس کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ وظائف کی طرف بھی آئیں گے۔ لیکن آج عاشوراء کا دن ہے تو پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جو اچھے خیالات ہیں، خوبصورت الفاظ ہیں، ان سے ایک عقیدت کا اظہار وہ بھی ضروری ہے۔ جی علامہ صاحب۔ بہت شکریہ چشتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول۔ اللہ آج کا یوم عاشور جو ہے یہ بڑا، اس کی نسبتیں ہیں۔ ایک تو بڑا پاک دن ہے، بڑا مبارک دن ہے، اور دوسرا جیسے آپ تمہید باندھ رہے تھے، مین آج کے دن جو ہے یہ دن تو پہلے بھی تھا، لیکن شاید اتنا مقبول نہ ہو، اتنا مشہور نہ ہو جتنا جگر گوشہ بطول امام علی مقام کی شہادت کے بعد اس دن کو اہمیت اور فضیلت دی گئی ہے۔ پہلے بھی تھا، صدیوں سے دن چل رہا تھا۔ اس دن کی فضیلت بھی بڑی ہے، انبیاء کی ولادت بھی ہے، اور انبیاء کی نسبت سے اس دن کو بڑا پکارا بھی جاتا ہے۔ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ بے شمار نبیوں کی توبہ کا دن بھی یہ عاشوراء کا دن ہے، لیکن اتنا لوگ نہیں جانتے تھے جتنا اس دن کو 61 ہجری کے بعد جانا اور پہچانا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ نہ تو حسین پہلے تھا اور نہ حسین کی شہادت کے بعد کوئی حسین آئے گا۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات کی۔ تو جب حسین پہلے بھی نہیں تھا، بعد میں بھی حسین نہیں آئے گا، نسبت حسین رکھنے والے لوگ آتے اور جاتے رہیں گے، لیکن حسین نہیں آئے گا۔ حسین باقی رہے گا، اور باقی وہ قیامت تک رہے گا، اس لیے کہ حسین کا درس عمل جو ہے وہ قیامت تک باقی رہے گا، اور اس کا درس عمل جو ہے وہ حسین کے ذکر کو، حسین کے فکر کو، حسین کے عمل کو، حسین کا جو چھوڑا ہوا درس عمل ہے وہ باقی رکھے گا۔ جیسے شاعر نے کہا کہ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ تو ہر چیز جو ہے وہ مٹنے والی ہے اور وہ مٹ جائے گی۔ بڑے بڑے لوگ آئے چشتی صاحب، فرعون آیا، اس نے بھی اپنے آپ کو رب کہلوایا، لیکن فرعون کے مرنے کے بعد مصری رویا کوئی نہیں۔ نمرود آیا، پوری روئے زمین پر نمرود نے اپنی سلطنت، بادشاہیت، حکومت کی ہے، لیکن نمرود کے مرنے کے بعد کوئی رومی رویا نہیں ہے۔ اسی طرح ابو جہل عربوں کا سردار تھا، اور عربوں کا سردار غزوہ بدر میں ہلاک ہوا۔ عربوں کے سردار کے مرنے کے بعد رویا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ عراقیوں کا، کوفیوں کا سردار یزید تھا اس وقت، لیکن یزید کے مرنے پر رویا کوئی نہیں ہے۔ یہ واحد نواسہ رسول ہے، یہ واحد میرے حسین کی عظمت اور ذات ہے کہ حسین کی شہادت پر آنسو بہانا بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ اللہ یہ سنت ہے، آنسو بہانا، رونا سنت ہے، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کو جب یہ خبر دی گئی حسین کی کہ حسین کو آپ کے کلمہ پڑھنے والے امتی سرزمین عراق کربلا کی سرزمین میں شہید کریں گے، اور وہ مٹی شیشی میں ڈال کے سرخ لا کے دی گئی، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ رو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ یہ شیشی رکھ لو، اور جب یہ شیشی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرے اس نواسے کو شہید کر دیا گیا۔
تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیں دو چیزیں ہیں جس طرح قرآن پاک میں خالق نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، فرمایا محبوب میں نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے، اور رب کی خیر کثیر میں کوئی قید نہیں، کوئی بندش نہیں، کوئی اس کی حد نہیں، کوئی لمٹ نہیں۔ فرمایا محبوب تیرا کام اتنا ہے کہ تو نماز پڑھ اور قربانی دو، آگے تمہاری حفاظت کرنا میرا کام ہے، تمہارے دشمنوں کو بے نام و نشان کرنا میرا کام ہے۔ البدایہ والنہایہ نے لکھا کہ یزید کے 15 بیٹے تھے اور 5 بیٹیاں تھیں، 15 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں یزید کی، البدایہ نے لکھا۔ اب مجھے بتائیں کہ یزید کے جس شخص کے 15 بیٹے اور 5 بیٹیاں ہوں، نہ ان میں سے کوئی بیٹا بچا نہ کوئی بیٹی بچی، اللہ اکبر، اور میرے سیدوں کے بادشاہ اور سادات کے سردار نواسہ رسول امام علی مقام کا ایک ہی بیٹا بچا جس کا نام سید امام زین العابدین ہے۔ اب اس ایک بیٹے کی اولاد سادات پوری روئے زمین پر چل رہے ہیں، پوری روئے زمین پر سادات موجود ہیں، سادات حکمرانی میں بھی رہے ہیں، سادات پوری روئے زمین پر، ایک بچنے والے کی اولاد پوری روئے زمین پر موجود ہے، اور جس شخص کے 15 بیٹے اور 5 بیٹیاں ان میں سے ایک بھی موجود نہیں ہے، ایک بھی زندہ نہ رہا، اس لیے کہ ان شانئک ھو الابتر۔ خالق کائنات نے فرمایا محبوب میں نے تیرے دشمنوں کو بے نام و نشان کر دینا ہے، ان کو میں نے مٹا دینا ہے، اس لیے یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، یزید کی اولاد کوئی نہیں ہے، یزید کا 15 بیٹوں میں سے بیٹا کوئی نہیں بچا ہے، عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، 36-37 سال عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، اور پھر اس کی ہلاکت دیکھیں اور اس کے ظلم دیکھیں، اتنے ظلم ہیں۔ میں جب قرآن پاک کا اچھی سا مطالعہ کرتا ہوں تو سورت اگر آپ احزاب پڑھیں تو دیکھیں رسول کو اذیت جس نے دی ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اذیت کیا؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ یہ عذاب مہینہ جو مہین ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ اس کے رسول کو اذیت دی ہے۔ اب اللہ کو اذیت تو کوئی دے ہی نہیں سکتا، وہ تو رب ہے، وہ تو خالق ہے، وہ تو مالک ہے، رسول کی اذیت ہی خدا کی اذیت ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اللہ نے فرمایا جس نے اللہ اس کے رسول کو اذیت دی لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے اس پر، اس کے لیے بہت بڑا سخت عذاب ہے۔ اب بتائیں کہ رسول کو یہ اذیت نہیں ہے؟ رسول کے نواسوں کو شہید کر دیا گیا، رسول کی بیٹیوں کو شہید کر دیا گیا، رسول کے بیٹیوں کو رسوا کر ادھر قیدی بنا کے اور وہاں دمشق میں پھرایا گیا، رسول کی بیٹیوں کو نواسوں کو امام علی مقام کو وہاں کربلا کی سرزمین پہ کتنے ظلم و ستم کیے، کتنی اذیت دی ہے۔ یہ رسول کی اذیت نہیں ہے۔ رسول نے تو فرمایا، قرآن پاک فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں وہ میرے رسول سے محبت کریں، جو میرے رسول کی اتباع کریں گے، رسول سے پیار کریں گے، یحببکم اللہ، اللہ فرماتا ہے میں ان سے پیار فرماؤں گا۔ رسول کی دشمنی مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مؤمنا مات شہیدا، کہ جو اللہ کے محبوب کی محبت میں مرتا ہے وہ مومن مرتا ہے اور وہ شہید مرتا ہے۔ ومن مات علی بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات کافرا، کہ جو بغض محمد میں مر جائے وہ کفر میں مرتا ہے۔ مصطفیٰ کو یہ بہت بڑی اذیت تھی، نواسہ رسول کی شہادت، امام علی مقام کی شہادت، آپ کے بچوں کی شہادت، اس سے بڑی کون سی اذیت ہو سکتی ہے کہ جب ہم اس حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے اور یہ لوگ آئیں گے، مصطفیٰ جو ہیں وہ کوثر کا جام پلا رہے ہوں گے، اور نواسوں کو شہید کرنے والے بھی ادھر آئیں گے، تو امام علی مقام کیا فرمائیں گے؟ یا رسول اللہ، اے نانا جان انہوں نے مجھے شہید کیا تھا۔ اس وقت ان کی رسوائی کا عالم کیا ہوگا؟ بہت بڑی رسوائی ہے۔ اور واقعہ کربلا جو ہے یہ اتنا ایک سبق چھوڑتا ہے، اتنا اس میں درس عمل ہے لوگوں کے لیے۔ اس کی طرف بھی آتے ہیں، لیکن آپ بڑی خوبصورت بات کر رہے تھی کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے خبر ہو گئی تھی، اور جب امام علی مقام اس دنیا میں تشریف لائے
تو اللہ کے نبی نے جب ان کی زیارت کی دیکھا تو آپ گردن سے چوم رہے ہیں۔ کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، لوگ تو اپنے نواسوں کو، اپنے بیٹوں کو ماتھے سے، پیشانی سے بوسہ لیتے ہیں یا پھر گالوں سے بوسہ لیتے ہیں، چومتے ہیں، آپ گردن سے چوم رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور مجھے خبر دی کہ آپ کی امت اس نواسی کو، اس بیٹے کو قتل کر دے گی، اس بیٹے کو قتل کر دے گی۔ آپ ہی کی امت کے وہ لوگ ہوں گے جو دولت کے حرص و ہوس کے لالچ میں، عہدے کے لالچ میں اور زمین اور جائیداد کے لالچ میں حق کو چھوڑ کر باطل کا دامن تھام لیں گے، باطل کو اپنا رہبرو رہنما بنا لیں گے۔ تو ایسے نہیں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا تھا کہ الحسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کون حسین؟ کہ جس نے اپنا سب کچھ اپنے نانا کے دین پر قربان کر کے پھر بھی سینہ سپر حوصلے کے ساتھ اور عزم کے ساتھ کھڑا ہے۔ جواں سال علی اکبر شہید ہو گیا اور معصوم علی اصغر کے گردن میں تیر پیوست ہو گیا، لیکن پھر بھی ایمان کا یہ عالم ہے، یقین کا یہ عالم ہے کہ اسلام کے دامن کو بچا کر اسلام کو سر بلند کرنے میں جو کردار امام علی مقام کا ہے کہ الحسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ مجھ سے اس لیے ہے کہ حسین میرا بیٹا ہے، حسین مجھ سے اس لیے ہے کہ میری بیٹی کا بیٹا ہے، حسین مجھ سے اس لیے ہے کہ حسین کے جسم میں وہ خون ہے جو میری رگوں میں خون بہتا ہے، حسین مجھ سے اس لیے ہے کہ حسین کا کفو وہ کفو ہے جو میرا کفو ہے، حسین مجھ سے اس لیے ہے کہ حسین میری ذات کا حصہ ہے، حسین مجھ سے اس لیے ہے کہ حسین جو ہے وہ میرے بھائی علی کا بیٹا ہے، حسین میری نسل ہے، لیکن میں حسین سے اس لیے ہوں کہ میرا دین جو ہے وہ حسین سے ہے، میرا قرآن جو ہے اس کی جو تفسیر حسین کرے گا کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ جب اسلام کے اوپر، اسلام کی جو ہے بنیاد کے اوپر لوگ ظلم کریں گے تو حسین کھڑا ہو جائے گا۔ جب قرآن کی آیتوں کی تشریح اور تفسیر کو بدلا جائے گا تو حسین ایسی تفسیر کر کے دکھائے گا کہ کائنات کو حق اور باطل میں فرق محسوس ہو جائے گا۔ حسین مجھ سے، میں حسین سے اس لیے ہوں کہ میرے دین کو اگر کوئی بچا سکتا ہے یا بچائے گا اپنا سب کچھ قربان کر کے تو پھر حسین بچائے گا۔ جب میرے نام کو مٹانے کی کوشش کی جائے گی تو پھر حسین اپنی جان قربان کر کے میرے نام کو بھی زندہ رکھے گا، میرے دین کو بھی زندہ رکھے گا، میرے قرآن کو بھی زندہ رکھے گا، میری طائف کے کھائے ہوئے پتھروں کی لاج حسین رکھے گا، عکاظ کے میلے میں سنی گئی گالیوں کو جو ہے وہ سر بلند کرنے کے لیے اور ان گالیوں کا جواب حسین خود دے گا۔ اس لیے میں حسین سے ہوں کہ مٹتے ہوئے نام کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے حسین اپنا سب کچھ قربان کر دے گا۔ کون حسین؟ کہ جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور پھر مسجدوں میں سجدے کرنے آسان ہیں اور جنت میں سجدے ہو جاتے ہیں، وہاں پہ تسبیح و تہلیل کرتے ہیں، فرشتے جو ہیں وہ ضرور کرتے ہوں گے، لیکن حسین نے وہ سجدہ کر دیا کہ تاریخ گواہ ہے فرشتے بھی اس پہ رشک کرتے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ مقربین بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہوں گے کہ رب العالمین سجدے تو بہت دیکھے ہیں، عابد بھی بہت دیکھے ہیں، ذاکر بھی بہت دیکھے ہیں، شاغل بھی بہت دیکھے ہیں اور بلند حوصلے والے بھی بہت دیکھے ہیں، لیکن حسین جیسی مثال نہ پہلے دیکھی تھی، اللہ شاید قیامت تک ایسی مثال نہ دیکھنے کو ملے۔ حسین کون ہے؟ حسین زندہ باد ہے، حسین ہمیشہ رہے گا، حسین اسلام ہے، حسین دین ہے، حسین مقام ہے، حسین عزت ہے، حسین حکمت ہے، حسین دانائی ہے، حسین جو ہے وہ کائنات کی رہنمائی ہے، اور حسین وہ ہستی ہے کہ جس نے دین کو دین بنا دیا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ تو چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ کربلا کا موسم، وہ تپتی ہوئی دھوپ، وہ گرم صحرا، معصوم بچے اور خشک زبانیں، حلق پیاس سے خشک ہوئے اور منتظر آنکھیں، اس ماحول کے متعلق
آپ کا کیا گمان ہے؟ کیا وہ بے بس تھے؟ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں۔ میرے مولا، میرے آقا کے نواسے، میرے مولا حسین ایک حکم کرتے پانی زمین سے چشموں کی طرح نکل کر آپ کے قدموں کو چوم لیتا۔ یہ ان کی مجبوری نہیں، کبھی کبھی اختیار کے ساتھ بھی دنیا کو دکھایا جاتا ہے کہ فتح کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ کبھی کبھی اختیار جو ہے وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اپنی مجبوری کو اختیار کے ساتھ دنیا کو دکھایا جاتا ہے۔ کوئی نہیں جان سکتا کہ ان معصوموں کی زبان سے جب ہمارے لیے ایک قربانی اسلام کی بچانے کے لیے قربانی دی گئی تو کون جانتا تھا کہ یہ ہمیشہ رہے گا اور یزید مٹ جائے گا، وہ مقہور ہوگا اور یہ اللہ کے محبوب ہوں گے، وہ بے نام ہو جائے گا۔ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اٹھوں اور علامہ صاحب کے ہاتھ چوم لوں جو مثال دی ہے کہ ان نشانیاں کا ہوا لبتر، محبوب آپ کے دشمن بے نام و نشان ہو جائیں گے لیکن حسین زندہ رہے گا، حسین باقی رہے گا۔ یہ کیا درس ہے؟ کبھی سوچا ہے واقعہ کربلا ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ جی علامہ صاحب آپ بتا دیجئے، میرے الفاظ تو میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ دیکھیں، واقعہ کربلا جو ہے، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ اس دن حسین نے پانی مانگا نہیں۔ حق اور باطل کی یہ جو جنگ ہے، حق ہمیشہ صبر پہ قائم رہتا ہے اور باطل جو ہے وہ ہمیشہ مٹنے والا ہے۔ جال حق و وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، باطل ہمیشہ مٹنے والا ہے، حق صبر پہ قائم رہتا ہے۔ اب صابروں کے سردار حسین ایسے نہیں بن گئے، حسین نے صبر کیا ہے، پورا خاندان۔ مجھے بتائیں تاریخ انسانیت میں کوئی 1,24,000 انبیاء کی جماعت میں کوئی ایسے پیغمبر کی تاریخ بتا دیں کہ جس کا پورا خاندان جو ہے وہ ایسے میدان کارزار میں، میدان عمل میں وہ نکلا ہو۔ انفرادی جنگیں ضرور ہوئی ہیں، انفرادیت کے طور پہ ضرور گئے ہیں، لیکن یہ اعزاز صرف خاندان نبوت کو ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پورا خاندان شامل ہے۔ پانی کی آپ بات کر رہے تھے، ملا معین الدین کاشفی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ایک زعفر جن کی بات کرتے ہیں کہ جب آپ خیمے میں تھے اور صاف ظاہر ہے کہ ساتھ سے جیسے تاریخ بتا رہی ہے کہ پانی بند کر دیا گیا، اب صاف ظاہر ہے ان کا مائنڈ اور تھا، اہل رسول کا مائنڈ اور تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ جتنا ہوتا ہے نا کہ کسی کو جس طرح ہمارے انگریز یورپ جو کنٹریز ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انہیں معیشت میں اتنا کمزور کر دو کہ یہ کھانے پینے کے بیچارے بھوکے پیاسے ہی رہیں، انہوں نے لڑنا کیا ہے۔ ان کا مائنڈ یہ ہے کہ مسلمان کو معیشت کے اعتبار سے ختم کر دو، ان کی معیشت ختم کر دو، مسلمان ختم ہو جائے گا، یہ اٹھے گا نہیں۔ لیکن شاید میرا خیال ہے کہ انگریز مسلمانوں کی تاریخ سے ناواقف ہے، نابلد ہے، وہ جانتا نہیں ہے کہ اس مسلمان کی تاریخ تو یہ ہے کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں کبھی، اس کے جسم سے روح محمدی نکال دو۔ یہ اس کی تاریخ تو یہ ہے کہ اسے کچھ بھی نہ دیں، لیکن جب اس کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر کوئی ایسی بات آ جائے گی تو یہ اپنی جان کو قربان کر دے گا۔ تو یہ عام امتی کی بات ہے، عام امتی۔ اقبال نے عام کلمہ پڑھنے والے کے لیے یہ شعر کہا ہے کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں کبھی۔ اب یہ صرف کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ آل رسول کے گھر میں پرورش پانے والے لوگ ہیں، جن کو گڑتی مصطفیٰ نے دی ہے، جس کے کانوں میں مصطفیٰ نے اذان پڑھی ہے، جن کے لیے خطبے مصطفیٰ نے منقطع کیے ہیں، جن کے لیے سجدے مصطفیٰ نے دراز کیے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ وہ امام علی مقام کیا وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تھے؟ وہ جنوں کا بادشاہ ہے، اس نے کہا میں سلیمان علیہ السلام کے جن کے پاس اتنی طاقت تھی کہ اس نے کہا جی میں مجلس برخاست ہونے تک جو ہے میں تخت بلقیس آپ کی بارگاہ میں لا سکتا ہوں۔ وہ جن کہنے لگا میں تو آپ کے نانا کا غلام ہوں، میں تو آپ کے نانا کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں جنوں کا بادشاہ ہوں، مجھے حکم فرمائیں نہر فرات کا کنارہ آپ کے خیموں کی طرف موڑ دوں۔ تو میرے حسین نے فرمایا کہ مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
حسین اتنا کمزور نہیں ہے، حسین اتنا جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ حسین کے اندر طاقت نہیں ہے۔ حسین کو تو یہ جو حسین کی سواری ہے وہ اپنا پاؤں زمین پر مارے تو چشمے جاری کر دے، حسین میں بڑی طاقت ہے۔ لیکن حسین نے ایک ہی دعا مانگی ہے کہ پروردگار عالم حسین کو صبر عطا فرما دے۔ حسین تو آج اس صبر کے امتحان میں ہے، پانی کی کیا ہے؟ یہ سارا اہتمام حجت ہو رہا تھا۔ حضرت عباس پانی کا مشکیزہ لے کے جاتے ہیں، امام علی اکبر 18 سال کی نوجوان وہ پانی مانگتے ہیں کہ ابا جان مجھے پانی کے 2 قطرے دے دیں۔ معصوم علی اصغر کے لیے امام علی مقام پانی، لیکن یہ تمام حجت کر رہے تھے۔ کچھ گھر والے تھے، کچھ پاک بیویاں تھیں، اس لیے آپ نے کہا، ورنہ حسین تو وہ حسین ہے جو اپنی نانا جان کی زبان چوستا رہا ہے، اس حسین کو کیا ہے؟ اور بات یہ ہے کہ حسین نے آخری سانس تک یہ میسج چھوڑا ہے۔ مجھے آج تک چشتی صاحب میں تاریخ کا ادنا سا طالب علم ہوں اور میں تاریخ کو پڑھتا ہوں، مجھے کسی تاریخ کی کتاب میں، بڑی سے بڑی کتاب میں یہ نہیں ملا کہ حسین نے صبر کا دامن چھوڑا ہو، حسین کے گھر والوں نے واہ ویلا کیا ہو، حسین کے گھر والوں نے لاشوں پہ آہ فغاں کی ہو، صبر کیا ہے۔ حسین جب آخری وقت حسین نکلتا ہے نا، گھوڑے پہ سواری کرتے ہیں اور آخری شہادت حسین کی ہوتی ہے، تو حسین کا سبق کیا تھا، درس کیا تھا خیمے والوں کو؟ کہا بہن زینب، حسین کا امتحان ختم ہونے والا ہے، تیرا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ اللہ، جس طرح حسین نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، بہن زینب صبر کا دامن آپ نے بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اللہ، یہ وہ گھرانہ ہے جن کے گھر سے فرشتے بغیر اجازت کے اوپر سے گزرتے نہیں ہیں۔ یہ خواتین، یہ اس گھرانے کی خواتین جو ہیں، یہ کیسے باہر خیموں سے نکل سکتی ہیں، کیسے دوپٹے اتار سکتی ہیں، یہ کیسے اپنے بال کھول سکتی ہیں؟ یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے لوگ جو ہیں یہ زبانوں سے ایسے لفظ کیسے ادا کر لیتے ہیں جن کا حیا اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، جن کا ادب و احترام ساری کائنات کرتی ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا اس حدیث کو کہ خاتون جنت جب پل صراط سے گزر رہی ہوں گی محشر کے دن، تو سارے جنتیوں کو حکم ہوگا آج سیدہ کائنات تشریف لا رہی ہیں، آپ اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ وہ اپنی گردنوں کو جھکا لیں گے۔ تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے جیسے یہ لوگ آج کے بیان کرتے ہیں۔ چشتی صاحب امام علی مقام نے حقیقت یہ ہے کہ وہ مجاہدانہ کردار ادا کیا ہے، وہ آپ نے شہادت دی ہے۔ اور پھر آخری وقت جب شمر نے کہا کہ میں نے حسین، دیکھیں نا آخری وقت بھی جو آپ کا آخری خطبہ ہے، آپ نے پہلا خطبہ بھی دیا ہے، جب صبح جنگ شروع ہونے لگی تو آپ نے ایک خطبہ دیا ہے، ایک خطبہ آپ نے اپنی شہادت سے پہلے دیا ہے، یعنی سارا کچھ قربان کرنے کے بعد پھر میرا امام خطبہ اتمام حجت پھر دے لیا کہ شاید اتنے میرے گھرانے کے لوگ شہید کرنے کے بعد شاید ابھی بھی کوئی ان کے اندر ایمان کی رتی ہے کہ پھر خطبہ دیا ہے۔ تو عمر ابن سعد نے کہا حسین خطبے بڑے سن لیے ہیں، اب کام کی بات کریں، اب یا تو بیعت یزید کی کر لیں یا پھر آپ آخری رہ گئے ہیں تیاری کریں۔ تو میرے امام علی مقام نے فرمایا عمر ابن سعد شاید تو اس گھرانے کی تاریخ کو جانتا نہیں ہے، اگر میں نے یزید کو ماننا ہوتا تو میں 55 سال نانا مصطفیٰ کے شہر میں گزارنے والا حسین اس مدینہ پاک کو نہ چھوڑتا، جس نے 25 حج مدینہ سے پیدل مکہ میں کیے ہیں، 25 حج پیدل امام علی مقام نے کیے ہیں اپنی زندگی میں۔ یہ 57-58 سالہ زندگی ہے میرے امام کی۔ فرمایا 55 سال زندگی کے مدینہ پاک میں گزارنے والا حسین اپنے نانا کو شہر کو نہ چھوڑتا، اپنی اماں جان کی قبر انور کو نہ چھوڑتا، جس مکہ میں میرے نانا جان کے دادکے ہیں اس مکہ کو میں نہ چھوڑتا، یہ سارا کنبہ میں شہید نہ کرواتا، میں اپنی بیبیوں کو ساتھ لے کے نہ آتا، معصوم علی اصغر کو میں شہید نہ کرواتا، معصوم سکینہ کو میں نہ چھوڑتا، معصوم صغرا کو مدینے کی سرزمین پہ اکیلا چھوڑ کے نہ آتا۔ اب بھی کہتے ہیں یا یزید کی بیعت کر لیں یا حسین لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حسین اپنی شہادت بھی دے سکتا ہے، اپنی گردن بھی کٹا سکتا ہے، لیکن اپنے نانا کے دین کو رسوا ہوتا نہیں دے سکتا، اس لیے کہ حسین تیار ہے۔ اور پھر حسین کی جب شہادت کا وقت آیا، جمعہ کا روز تھا، شمر سے پوچھا
جب شمر چھاتی پہ چڑھا، انعام یہ سارے دنیا کے لالچی کتے تھے، آج بھی ان کی نسبت کے ساتھ اور ان کی آج بھی پیروی کرنے والے بے شمار لانتی کتے، دولت کے پجاری آج بھی موجود ہیں۔ اس وقت بھی یہ دولت کے پجاری تھے، حالانکہ کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، لیکن کوئی کہتا ہے مجھے موصل کی گورنری دے دیں، کوئی کہتا ہے مجھے دمشق کی دے دیں، کوئی کہتا ہے مجھے مصر کی دے دیں، کوئی کہتا ہے کوفے کی دے دیں۔ یہ لالچی کتے تھے۔ تو میرے امام نے فرمایا شمر بتاؤ ٹائم کون سا ہے؟ کہا جمعہ کا ٹائم ہے۔ کہا اچھا اذان ہو رہی ہے، اذان میں نام کس کا ہے؟ میرے نانا جان کے۔ شمر میری چھاتی سے اتر جاؤ، جب تک حسین سجدہ نہیں کرے گا اپنے رب کی بارگاہ میں اس وقت تک حسین کی گردن نہیں کاٹ سکتا۔ شمر کو اتار دیا۔ اپنا زور تو تھا، بیٹے کس کے ہیں؟ مولا کائنات حیدر کرار کے بیٹے ہیں، اتنے کمزور نہیں تھے۔ آپ نے امام علی اکبر کی شہادت پڑھی ہے کہ 18 سال کا نوجوان کیسے کاٹ کاٹ مولی اور گاجر کی طرح کاٹ کاٹ کے کوفیوں کو پھینک رہا ہے، لیکن آخرکار شہادت شہید تو ہونا تھا۔ تو میرے امام نے فرمایا مجھے سجدہ کر لینے دو۔ آخری یہی تو بات ہے، آخری وقت سجدہ بھی کیا ہے اور پھر نیزے پہ چڑھ کے حسین نے قرآن بھی پڑھا ہے۔ یہ 2 سبق پوری امت کے لیے ہیں۔ اور عاشورہ کی رات مجھے آج تک کسی تاریخ کی کتاب میں مجھے کم از کم نہیں ملا، بلکہ یہاں بھی اس سجدے کے متعلق بڑا خوبصورت شعر ہے کہ حسین ابن علی پر سجدے تو اوروں نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے سجدہ وہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ حسین پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو اوروں نے بھی کیے اس کا الگ انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خود خدا کو ناز ہے۔ شاید فرشتوں کے سجدوں میں وہ تاثیر نہ ہو، لیکن امام کائنات نے وہ سجدہ کر دیا کہ اللہ فرشتوں کے سامنے رشک فرما کے کہہ رہا ہے کہ فرشتوں دیکھو یہ ہے وہ سجدہ، دیکھو یہ ہے وہ مقام جب میں کہہ رہا تھا کہ انی عالم ما لا تعلمون، کہ یہ وہ میرے حسین ہیں کہ جو میری عبادت کی حق سمجھتے ہیں، حق ادا کریں گے کہ خون کا لتھڑا ہوا جسم اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ، اور جسم پر نیزوں کے، خنجروں کے، تلواروں کے زخم، لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوئے۔ ذرا سوچئے، ہمیں تھوڑا سا وقت دنیا کے کام کا پڑ جائے، ہم اللہ کی یاد سے، نماز سے، سجدے سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کوئی دوست بلا لے، ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، اور ہمیں کوئی محفل مل جائے ہم بندگی سے غافل ہو جاتے ہیں، ہمیں کوئی ایسا موقع ملے جہاں سے تھوڑا سا فائدہ ہو ہم اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ لیکن امام علی مقام نے ایسے مقام پر سجدہ کر کے یہ درس دیا ہے کہ کائنات میں سب سے قیمتی چیز دولت نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، دوست نہیں ہے، احباب نہیں ہے، محفل نہیں ہے، ایونٹس نہیں ہے، فوائد نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں وقت ہو تو سجدہ کرنا سب سے افضل ہے۔ جس نماز کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، ہم اس نماز کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے علامہ صاحب، فرما رہے کہ جناب دولت کے حرص و ہوس کے پجاری جو ہیں وہ دولت کے لالچ میں نہ رسول کو دیکھتے ہیں، نہ نواسہ رسول کو دیکھتے ہیں، نہ بطول کو دیکھتے ہیں، نہ جگر گوشہ بطول کو دیکھتے ہیں۔ یہ دولت کے پجاری عہدے کے لالچ میں نہ قرآن کو دیکھتے ہیں، نہ مفسر قرآن کو دیکھتے ہیں، نہ تقدیر کو دیکھتے ہیں، نہ چادر تطہیر کو دیکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دولت کے لالچ میں، عہدے کے لالچ میں، اور زمین اور جائیداد کے لالچ میں خاندان رسول کو نہیں دیکھتے۔ تو اگر ہم ایسے ہیں تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں یا یزید کے ساتھ ہیں۔ مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے لوگوں کہ حسین کربلا میں بھی تنہا تھے، حسین آج بھی تنہا ہے۔ حسین اس وقت بھی مظلوم تھے، حسین آج بھی مظلوم ہیں۔ حسین جس نظریے کے لیے اس وقت برسر پیکار تھے، وہ نظریے کے لیے آج بھی برسر پیکار ہیں۔ کب ہم حق کے لیے کوشش کرتے ہیں؟ ہمارے اندر آج بھی دنیا کے لالچ کے فرعون زندہ ہیں، اپنی خواہش اور حرص و ہوس کے نمرود زندہ ہیں، اور اپنی انا کے ابو جہل اور بت زندہ ہیں۔
کہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ حرص و ہوس اور لالچ کے فرعون جو ہیں وہ پہلے بھی رسوا تھے، وہ آج بھی رسوا ہیں، بلکہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ ہی، ایک سجدہ شبیری۔ تو بات کر رہے تھے علامہ صاحب امام علی مقام کے سجدے کی، کہ ایسے سجدہ جس پہ اللہ بھی ناز کرتا ہے، فرشتے بھی ناز کرتے ہیں، مقربین بھی ناز کرتے ہیں۔ آج تک انبیاء بہت آئے، رسول آئے، صاحب کتاب آئے، اولو العزم آئے، انہوں نے بھی سجدے کیے ہوں گے، لیکن اللہ کو فخر اور ناز امام علی مقام کے سجدے پہ ہے۔ تو جی علامہ صاحب وہ سجدہ اور وہ منظر کیسا ہوگا؟ اس نواسے کے محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پہ شیر علی کو ناز ہے۔ اس نے سجدہ وہ کیا جس کا نیا انداز ہے، اور اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ سجدہ آپ نے، حقیقت یہ ہے کہ میں تو بعض دفعہ یہ سوچتا ہوں چشتی صاحب کہ حسین کو مظلوم بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ بھی ان کی شایان شان میں لفظ بہت بڑا لفظ ہے، بہت بڑا۔ میں تو اس پہ بھی بعض دفعہ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ وہ آل کن کی ہے کہ جن پر درود پڑھنے کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، محمد اور آل محمد پر جب تک درود نہ پڑھیں، درود واجب ہے حضرت، اور درود کمپلیٹ واجب ہے، کوئی آدھا واجب نہیں ہے نماز کے آخری تشہد میں پڑھنا۔ تو محمد اور آل محمد پر درود پڑھا جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے جب شمر کو کہا کہ شمر اتر جاؤ، پہلے مجھے سجدہ کر لینے دو، یہ سجدہ یعنی آپ بتائیں کہ مدینہ سے مکہ سے کربلا معلیٰ پانی بند ہے، پوری شہادتیں ہو گئی ہیں، میرے حسین نے کہیں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اب یہ سجدہ کون سا تھا؟ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی امام علی مقام نے اگر سجدہ کیا، سجدہ کرنا تھا، نماز پڑھنی تھی، تو وضو کہاں کیا تھا؟ تو میں ان عقل کے اندھوں کو میں ان عقل کے اندھوں کو کہتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ غزوات میں، جنگوں میں وضو کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو پاک لوگ ہیں، ان کا تو خون بھی پاک ہے۔ یہی بات میں کہنا چاہ رہا کہ جو یہ خود تو پاک ہیں، جو طاہر ہیں، ہاں، طہارت جن کے لیے، حالانکہ قرآن پاک کے مطابق خون ناپاک ہے، خون ناپاک ہے۔ 14 چیزیں ناپاک قرآن میں جن کو بیان کیا گیا ہے، تو قرآن نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، عنکم الرجس رب نے جو فرمایا ہے، 2 لفظ قرآن میں چشتی صاحب آئے ہیں، ایک عنکم الرجس آیا، ایک فاجتنبوا الرجس آیا ہے۔ عنکم الرجس صرف آل رسول پر کے لیے ہے، اہل بیت اطہار کے لیے ہے، فاجتنبوا الرجس ساری امت کے لیے ہے۔ فرق کیا ہے کہ انکم الرجس، جتنی ناپاک نجس چیزیں ہیں، اللہ نے فرمایا تم نے میرے محبوب کے گھر والوں کے قریب نہیں جانا، ہر ناپاک چیز ان کے قریب نہیں جا سکتی ہے، کیونکہ رب کا حکم ہے، رب نے منع فرما دیا ہے۔ یہ انکم الرجس میں آتے ہیں، ہم فاجتنبوا الرجس میں آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فاجتنبوا الرجس، اے ایمان والو تم نے کسی ناپاک چیز کے قریب نہیں جانا، ہمیں حکم ہے کہ تم نے نہیں جانا ادھر، ہر ناپاک چیز کو ہے کہ میرے محبوب کے گھر والوں کے پاس نہیں آنا۔ خون ناپاکی میں آتا ہے، لیکن یہ تو ویسے ہی پاک لوگ ہیں، ان کا تو خون بھی پاک ہے، ان کی تو ہر چیز پاک ہے، انہیں پانی کی ضرورت تھی۔ بلکہ یہاں پہ ایک اچھا میں تھوڑا سا نا ذرا وہ ادھر جا رہا تھا۔ اب بتائیں کہ پوری تاریخ بتا رہی ہے کہ مدینے سے نکلنا ہے، مکہ جانا ہے، امام کا صبر ہے، مکہ سے چھوڑ کر کربلا معلیٰ جانا ہے، گھر والے لے کے، امام کا صبر ہے، امام کا 3 دن سے پانی بند ہے، امام کا صبر ہے، صبح سے لے کر ساری شہادتیں، سارے بچے بھتیجے بھانجے سب بھائی شہید کروا دیے، امام کا صبر ہے، آخری امام کی شہادت ہے، شمر چھاتی پہ ہے، امام نے فرمایا شمر اتر جاؤ، مجھے پہلے سجدہ کر لینے دو۔ یعنی سارا کچھ صبر کرنے کے بعد
جو حسین نے دعا مانگی تھی رب کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم حسین کو صبر عطا فرمانا، اب اس صبر پر تو استقامت حسین رہا استقامت میں، اب آخری سجدہ تھا، یہ سجدہ شکر تھا کہ حسین نے اللہ کی بارگاہ میں وہ سجدہ کیا، سجدہ شکر کیا کہ مالک تو نے میری دعا کو قبول فرما لیا کہ حسین صبر میں رہا۔ اور جب انسان صبر اور شکر دو چیزوں پہ تو انسان زندگی گزارتا ہے، اگر رب العالمین کوئی چیز لے لے تو صبر کریں، اگر کوئی چیز عطا کر دے تو شکر کریں۔ حسین نے دعا مانگی، صبر کی، رب نے صبر حسین کو دے دیا کہ سارا کچھ قربان کرنے کے بعد، ساری صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد حسین اب شکر کے اس عمل میں ہے، سجدے میں ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے پروردگار عالم تجھے مجھے صبر پہ قائم رکھا، استقامت عطا فرمائی، تیری ذات کا شکر ہے۔ سجدہ شکر حسین ادا کر رہے تھے، اور حسین نے کہا اس وقت تک شکر شمر تم میری چھاتی سے اتر جاؤ، میرا سر سجدے سے، میرا جب تک سر سجدے میں ہے آپ مجھے نماز پڑھ لینے دو، سجدہ شکر ادا کر لینے دو، تو میرا سر قلم نہیں کر سکتے۔ اور حسین نے سجدہ بھی آخر میں کیا ہے، حسین نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن بھی پڑھا ہے۔ حسین نے کائنات والوں کو بتا دیا کہ ساری زندگی نہ حسین کے نانا نے سجدہ اور قرآن چھوڑا، نہ حسین کے بابا نے سجدہ اور قرآن چھوڑا، نہ حسین کی اماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے سجدہ اور قرآن چھوڑا، نہ حسین کے گھر والوں نے نہ چھوڑا، نہ آخر میں حسین نے چھوڑا، سجدہ بھی آخر پہ کیا اور نیزے پہ چڑھ کے حسین نے قرآن بھی پڑھا۔ حسین نے فرمایا کہ یہ میرا درس عمل ہے، حسینی ہے ہی وہی ہے، حقیقت میں وہ حسینی ہے، حسین سے وہ پیار کرنے والا ہے، حسین سے وہ محبت کرنے والا ہے جو حسین کی اتباع کرتا ہے۔ حسین کی اتباع کیا ہے؟ نہ حسین نے ساری زندگی نماز چھوڑی ہے، نہ قرآن چھوڑا ہے، قرآن بھی حسین پڑھتا رہا آخر میں۔ اس سے بڑی اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ کبھی مرنے کے بعد بھی کسی نے قرآن پڑھا تو حسین، یہ تو تاریخ بتاتی ہے کہ حسین کا سر نیزے پہ تھا، ہونٹ چل رہے تھے، کسی بزرگ نے قریب ہو کے دیکھا کہ حسین پڑھتا کیا ہے تو حسین قرآن پڑھ رہا تھا۔ حسین نے کہا کہ میں نے یہ دنیا والوں کو بتانا ہے کہ حسین نے قرآن پڑھا ہے۔ آخری سجدے میں حسین نے شکر ادا کیا ہے۔ تو چشتی صاحب حقیقت یہ ہے کہ ہم حسینی ہیں، جیسے وہ شاعر نے کہا، اگر اجازت ہو تو بڑا خوبصورت ایک شعر ہے، وقت تھوڑا سا ہے بس، وہ میں پڑھ لوں۔ جی جی۔ تو یہ ہماری ایک حسین کو حسین مان لو، حسین کو حسین مان لو، امین بن امین مان لو۔ اللہ اکبر۔ خود معین الدین نے کہا حسین کو ہی دین مان لو۔ غدیر خم پہ فیصلہ ہوا، غدیر خم پہ فیصلہ ہوا، علی کو جانشین مان لو، امین بن امین مان لو۔ واہ، اللہ کے حضور میں دعا ہے کہ اللہ اس حسین کا صدقہ ہماری دعا کو قبول کرے۔ جی، تو آج کا یوم عاشوراء کا استخارہ پروگرام آپ دیکھ رہے تھے، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ کا میزبان محمود احمد چشتی اس شعر کے ساتھ اجازت چاہے گا کہ صف باندھ کے کھڑی ہیں جہاں کی صداقتیں، صف باندھ کے کھڑی ہیں جہاں کی صداقتیں، تاریخ لکھ رہا ہے نواسہ رسول کا۔ تو علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرما دے، پھر افطاری کا بھی وقت ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ پروردگار عالم، امام علی مقام کی شہادت کا دن ہے، نواسہ رسول اور رفقائے نواسہ رسول کی شہادتوں کا دن ہے۔ یا اللہ، آپ کی شہادت کے صدقے پوری امت کی خیر فرما دے۔ یا اللہ، عرض پاکستان کی خیر فرما دے، پوری امت پہ سرکار مدینہ رحمت للعالمین کا علم جو ہے اس کو بلند فرما دے۔ ہر کلمہ پڑھنے والے کی جس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اللہ ان سب کی خیر فرما دے، بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما دے۔ یا اللہ، بیمار امام زین العابدین کا صدقہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما دے، جو کلمہ گو دنیا سے چلے گئے۔ یا اللہ، بالخصوص جن کے ماں باپ چلے گئے، ہمارے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، شہادت امام حسین کا صدقہ پروردگار عالم ہمارے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، ان کی بخش و مغفرت فرما دے، بے ہدایتوں کو ہدایت فرما دے، بے دینوں کو دین کی سمجھ عطا فرما دے، بے نمازیوں کو نمازی بنا دے۔ یا اللہ، جو قرآن نہیں پڑھتے ان کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج کی ہماری نوجوان نسل، ہمارے بچے جو قرآن نہیں پڑھتے انہیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین، ساری امت میں اتفاق اتحاد فرما دے، مجاہدین اسلام کی مدد فرما دے۔
یا اللہ ہم سب کی خیر فرما دے، شیطان کے شر سے، دشمنوں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے پوری امت کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اس چینل کی خیر فرما دے، چینل کے مالکان کی خیر فرما دے۔ امام علی مقام کا صدقہ، محمود صاحب، ان کے بیٹے، یا اللہ ان کے گھر والوں، ان کے بہن بھائیوں کی خیر فرما دے۔ ان کی بیٹی جو دنیا سے چلی گئی، نواسہ رسول کی شہادت کا صدقہ اس کے درجات کو بلند فرما دے۔ محمود صاحب کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام تھا۔ آمین یا اللہ ہم سب کی خیر فرما دے، ہم سب کی خیر فرما دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔